الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ یہ آیت مدینہ طیبہ کے 300 منافقین کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا آمنا باللہ، ایمان لائے ہم اللہ پر اور آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ایمان والے وہ نہیں ہیں۔ تو منافق بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے، لیکن بہت سارے اعمال ان کے کافروں جیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان والا نہیں کہا ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ منافق لوگ جھوٹے ہیں، سچے دل سے ایمان نہیں لائے۔ اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے مانے اور زبان سے اقرار کرے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور اللہ ہمارا معبود ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا یقین کرے، تب ہوگا صحیح معنوں میں مسلمان۔ تو منافقین 300 کی تعداد میں اور عورتیں بھی 300 کی تعداد میں مدینہ طیبہ میں ایسے تھے کہ ان کے سارے اعمال کافروں جیسے تھے۔ ان کا کلمہ صرف زبان کی نوک پر تھا۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اسلام کا مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے مانے اور زبان سے اقرار کرے اسلام کے سچے ہونے کا، اور اقرار کرے اس بات کا کہ مجھے عمل بھی کرنا ہے اس پر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کے سلسلے میں پوری صورت اتاری ہے قرآن شریف کے اندر، اور پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں 13 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دل سے یقین ہونا، دل میں پکا یقین ہونا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا مشکل کشا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نجات ہے۔ رسول پاک کی بنیادی دعوت یہ تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینے پر تم کو نجات مل جائے گی، کلمہ پڑھ لینے سے ہی جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، بلکہ رسول پاک کی زندگی کو بھی اپنانا پڑے گا، رسول پاک کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے والا صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان ہوتا ہے، اور اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ، ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر وقت اور ہر کام میں سنت و شریعت کا اتباع کرے۔ اگر صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ کسی جگہ پر بہت زیادہ تعداد میں مٹھو تھے، طوطے۔ وہ طوطے نے شکایت کی اپنے بوڑھے مٹھو سے، طوطے سے، کہ شکاری آتے ہیں اور ہمیں قید کر کے لے جاتے ہیں، ہمیں گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہم ان کے جال سے بچ جائیں۔ تو انہوں نے کہا اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ میں تم کو ایک کلمہ سکھا رہا ہوں۔ وہ کلمہ اس نے، طوطے نے سب کو رٹا دیا، اور وہ کلمہ جس طرح آج طوطے کی طرح سے رٹ لیا ہے نا بہت سے مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایسا اس مٹھو نے، بوڑھے مٹھو نے تمام طوطوں کو یہ کلمہ رٹایا۔ وہ کلمہ یہ تھا، شکاری آئے گا، جال ڈالے گا، ہم اس جال کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور وہ ناکام و نامراد چلا جائے گا اور ہم تو اڑ جائیں گے، بس یہ کلمہ سکھایا۔ اب شکاری آیا، اس نے جال بھی ڈالا، وہ جال ڈالنے کے بعد اس نے سب کو گرفتار کر کے اور وہ لے کر کے اڑ گیا۔ تو بڑے گھبرائے کہ یہ کلمہ تو ہمیں چھٹکارا دلانے والا تھا، اس نے تو ہمیں جال میں پھنسا دیا ہے۔ تو شکایت کی ایک درخت پر بیٹھے ہوئے پرانے مٹھو سے، تو اس سے یہ کہا کہ اس کلمے نے تو ہمیں اور پھنسا دیا۔ کہنے لگے تم نے کلمے کے تقاضے پر عمل نہیں کیا۔ کلمے کا تقاضا یہ تھا کہ جب شکاری آیا تھا
اس نے جال ڈالا تھا، اس جال کے اندر پھنسنا نہیں تھا بلکہ فوراً اڑ جانا تھا۔ تم جال میں پھنسے تمہارے کرتوتوں کی بنیاد پر، تم سمجھ نہیں رہے تھے اس کلمے کا مطلب، تم نے صرف طوطے کی طرح سے رٹ لیا تھا۔ شکاری آئے گا، جال ڈالے گا، تو وہ اڑتے اڑتے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ شکاری آئے گا، جال ڈالے گا، ہم اس جال کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور ہم فوراً ہی اڑ جائیں گے۔ تو تمہیں تو فوراً اڑنا چاہیے تھا، فوراً اڑے نہیں، وہ جال میں پھنس گئے، تو اب میں کیا کروں؟ تم نے تو طوطے کی طرح سے رٹ لیا تھا۔ تو طوطے کی طرح سے رٹنا مقصود نہیں ہے کلمے کا، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل میں اتارنا ضروری ہے۔ جب لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال ہوتے ہیں اعمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس۔